نسألك يا من هو الله. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے مغل سلطنت کے بعد جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے بارے میں بات کروں گی کہ اس کا انجام جو ہے ایسا کیوں ہوا، اور اس کے سامنے جو ہے اس کے 12 بیٹوں کی جو ہے وہ سر کیسے اس کے سامنے آئے، کس انداز سے اس کے بیٹوں کے جو ہے اس کے سامنے سر پیش کیے گئے۔ محترم سامعین، بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کو جب فرنگیوں نے قید کیا تو اس کے 12 بیٹے تھے۔ اس کو انہوں نے کہا، یعنی فرنگیوں نے کہا ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو محترم سامعین اسے کھانے کے دسترخوان پر لے گئے۔ دسترخوان میں سبزی پھل سب رکھا ہوا تھا، درمیان میں کچھ برتن ڈھکے ہوئے پڑے تھے جیسے سالن کے برتن ہوتے ہیں۔ ایک فرنگی نے اس کے سامنے ایک برتن کو کھولا تو اس کو اپنے ایک جوان بیٹے کا سر پڑا ہوا ملا۔ دوسرے برتن کو کھولا تو دوسرے کا سر۔ 12 برتن اٹھائے گئے، 12 برتنوں میں اس کے 12 بیٹوں کے سر پڑے ہوئے تھے۔ وہ باپ کیا ہوگا جس نے اپنے دل میں اس غم کو برداشت کیا ہوگا؟ تو محترم سامعین، اس موقع پر اس نے جو ہے وہ اشعار پڑھے، سنیے۔ نہ کسی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میں نہیں ہوں نغمہ جان فضا، کوئی سن کے مجھ کو کرے گا کیا؟ میں بڑے بروگ کی ہوں صدا، میں بڑے دکھوں کی پکار ہوں۔ میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اس کی فصل بہار ہوں۔ نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ پہ فاتحہ پہ آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ تو محترم سامعین، ایک جگہ بہادر شاہ ظفر اپنے دل کا غم اس طرح ہلکا کرتے ہیں: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم پیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، بلبل کو باغباں سے ناسیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہیں ملی کوئے یار میں، مثل غبار اٹھ کے جو تیری گلی سے جائے، مثل غبار اٹھ کے جو تیری گلی سے جائے، طاقت کہاں ہے اتنی تیرے خاکسار میں۔ تو محترم سامعین، ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کو میکنن بحری جہاز میں جو ہے بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ کو اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمان روا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر جو ہے وہ نیلسن آ گیا۔ اور نیلسن پریشان تھا کہ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود جو ہے بادشاہ تھا، اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا ہو۔ تو معزز سامعین، وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل اس نے نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کروایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی تیموری لہو کے آخری چشمے چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال تک جو ہے وہاں قید رہا۔ آخری دن جو ہے بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی کے عالم میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی اور اونچی آواز میں جو ہے رونا شروع کر دیا۔ ملازمہ کی آواز سن کر نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو جو ہے ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کے آخری آرام گاہ کے اندر بدبو پھیلی ہوئی تھی، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا، اور ایک لیمپ جو ہے بادشاہ کے سرہانے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ نیلسن آگے بڑھا، بادشاہ کا کمبل جو ہے وہ آدھا جو ہے بستر پر تھا اور آدھا فرش پر تھا، اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن جو ہے اس کی ڈلکی ہوئی تھی، آنکھوں کے ڈیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔
معزز سامعین، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے کسی بڑے بھکاری کا چہرہ لگ رہا تھا۔ معزز سامعین، موت نہ کسی بادشاہ کو چھوڑتی ہے، نہ کسی بھکاری کو، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں، صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا۔ پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو ہیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا رہا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں اور استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر جو ہیں وہ دوڑنے بھاگنے لگے، جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دہلی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر ایک شان سے سب کے سامنے موجود تھا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الہان قاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورۃ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ یا قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا، یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سیلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اب اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس غریبی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے، جو بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے قوم کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہے۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اس طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہے، لیکن ہمارے حکمران کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح جو ہے راہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چلائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو تمام شرور سے، تمام آفات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔